فیروز نقوی صاحب سے میں درخواست کروں گا میں جس کا آغاز کریں گے حدیثی قصہ جناب فیروز نقوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ انصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال فاطمة يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل وسلم وما كانت الله ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله قلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ما أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت ويا أبا العزيز قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حزب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم محمد وآل محمد فقال عز وجل
یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا عرضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي يدا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مخموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ فروز نقوی صاحب اور اب میں ناصر صاحب درخواست کروں گا سلام پیش کریں گے جناب ناصر. صلوات محمد وآل محمد. اللہ ماں جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب ہے لاشائے بے سر تیرا سر لائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب سر جو ہی آئی سر نانگے تھی میں زوجہ حاکم جو ہی آئی زندان میں کیا ہند سے شرما ماں جائی ہے زینب
دکھ پائی ہے زینب قیدی بنی سرنانگے پھریدم نہیں ہارا نہیں ہارا سب آپ کا فرمان بچانا ہی ہے زینب ماں جان ہی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے اس لاڈلی کو شام میں کھوا ہی ہے زینب ماں جان ہی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے خاموش کھڑی غیظ میں تھرا ہی ہے زینب ماں جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی دنیا بہت رانج سے گھبرا ہی ہے زینب ماں جان ہی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب ہے لاشائے بے تیرا سر لائی ہے زینب ماں جائی ہے زینب دکھ پائی ہے زینب جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اور عباس حسن صاحب مرثیہ پیش کریں گے صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل
رسن ظلم میں ننھی سی کلائی ہوگی مجرئی کیسے سکینہ کو مجرئی کیسے سکینہ کو کلائی ہوگی نوجوان جو سنا سینے پکھائی ہوگی مجرے خیم میں سے زینب مجرے خیم میں سے زینب نکل آئی ہوگی شب عاشور یہ آتی تھی صدائے زہرا صبح کو میرے بھرے گھر کی صبح کو میرے بھرے گھر کی صفائی ہوگی بیبیاں کہتی تھی یہ رات غنیمت جانو کل تو ایک جان کل تو ایک جان لاکھوں کی چڑھائی ہوگی ناتواں دیکھ کے عابد کو یہ بولے راہگیر ہائے کس نے ہائے کس نے پنائی ہوگی رسن وطن میں قلعے کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگوں خبا کی آمد ہے غریبوں بے کس و بے آسنا غریبوں بے کس و بے آسنا کی آمد ہے تمام شہر ہے شیخ علی کے پیاروں کا نبی کے روزے پہ مجمع دو نبی کے روزے پہ مجمع دو سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ
صغرا کا تھا جوالا، کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدیدنا، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گئے ہاں وطن میں آج، شہے مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین، چلو چلو میرے بابا حسین، آتے ہیں یہ نہا پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے، بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مار، مدینہ لٹ گیا جنگل میں مار گئے شبیر، گلے پہ دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر، کیا شہید غریب الوطن، کیا شہید غریب الوطن کو بے تقسیم پڑا رہا جو زمین پر، یہ اس کا جامع ہے، کفن ملانا جسے اس کا یہ، کفن ملانا جسے اس کا یہ امامہ ہے، بٹھا کے ناقے کو سجاد ناتواں اترے، عصا کو تھام کے بعد چشم خون فشاں اترے، قریب مرقدے سلطان انسو جا اترے، اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے، اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اترے، ہوئی غریبوں پر بیداد یا رسول اللہ، حسین مر گئے فریاد یا، حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ، بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان، کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہان، رہا سنا پاک سر پاک اور زمین پہ بدن، لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے سکے نہ کفن، نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین، راتوں کو جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارا، جکڑ دیا تھا رسن میں ہمارے ہاتھوں کو، گئی لحد پر اس طرح زینب محزون کے ہاتھ میں شیکا امامہ پرخون، اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگو، زباں پر مرثیہ جس کا یہ جاغذا مضمون، یزید نے ہمیں لوٹا، دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو، بہن شہید کے مجرے کو ہے نانا
مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں ننگے سر زینب کئی مہینے رہی قید ناگر زینب. یہ سخت جات کی جیتی بھی، یہ سخت جات کی جیتی بھی اور ہم ہیں شانوں پر دکھتے ہیں اس تو خانانہ. یہ میرے بازو میں رسی کے، یہ میرے بازو میں رسی، یہ میرے بازو میں رسی کے ہے نشانانہ. جزاک اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک تو سب سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ کسی صاحب نے اپنی ایک گولڈن شیوی گاڑی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کھڑی کرتی ہے جہاں سے وہ پوری گاڑی کو بلاک کر رہی ہے. برائے کرم جن خاتون کی یا جن صاحب کی گاڑی اس کو وہاں سے ہٹا لیں، ورنہ پھر اس کو ٹو کرانا پڑے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی. دوسرے خواتین حضرات، تو آئندہ ہفتے کی مجالس کا آغاز بدھ سے ہوگا. بدھ اور جمعرات کی مجالس ہوں گی 8:30 بجے، اور پھر جمعہ جو ہے وہ 9 ربیع الاول کی شب ہوگی تو جشن ہوگا. برائے کرم نوٹ فرمائیے، مجالس کا آغاز بدھ سے ہوگا، بدھ اور جمعرات مجلس، اور جمعہ کی شب جشن ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب سے تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں، اور آپ لوگوں سے درخواست کریں تھوڑا آگے تشریف لائیے تاکہ ذرا مجلس کا ماحول بنے. ایک اور باوزن بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل، والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم
ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعطباتهم وعلمائهم وشيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات، اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز ہو آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مولانا رضا آغا صاحب قبلہ اللہ مقامہ، محجبین جعفری، محمد حسن نقوی، فرخ تاج نقوی، ابو القاسم نقوی، قدسیہ بیگم، محمد علی دوست سعید، ہادی علی سعید اور جملہ مومنین اور مومنات کے مرحومین اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ایصال فرمائے. عظمت محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد و آل. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ محفوظ ہے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے امامت ضرورت دین کے حوالے سے، کہ امامت جو ہے وہ دین کی ضرورت ہے. دین کو دین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امام ہو. دین جیسا پروردگار نے بھیجا ہے اس کو اصل حالت پہ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام ہو. اس کی حفاظت کے لیے جیسے اس کے ارسال کے لیے پروردگار نے ایک رسول رکھا، ویسے ہی اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی محافظ ہو. تو عزیزان گرامی، اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ اس کو سماعت فرما رہے تھے. اور ایک پڑھنے والے کے لیے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کی محنت ہے وہ اگر قدردانوں کے سامنے رکھی جائے تو اس کی قدر ہو، اور اس سے بڑی کوئی حوصلہ افزائی اس کے لیے نہیں ہوتی. اور یقیناً بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ سماعت فرماتے رہے. اور بارگاہ پروردگار میں آپ تمامی حضرات کے لیے دعا گو ہوں. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ یہ ذوق سماعت، یہ جوش سماعت ہماری نسلوں میں باقی رہے. چونکہ عزیزان گرامی، اور جب تک باقی رہے کہ جب تک کہ اس منبر کے حقیقی وارث نہ آ جائیں اور ہم حقیقی فضائل و مصائب کو خود ان کے زبان اقدس سے نہ سن لیں. اور ضروری ہے کہ یہ ذوق باقی رہے، یہ سماعت کا جوش باقی رہے، چونکہ جب حقیقی وارث آئے اس وقت کسی طریقے کا ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے دلوں میں کسی طریقے کا کوئی کج نہ ہو. اللہم صلی. تو عزیزان گرامی، بہت جلدی میں گزشتہ 2 دن کی جو ہماری بات ہوئی، چونکہ سب سے پہلی جو بات آیت ہم نے یہی رکھی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں، تب میری محبت انہیں ملے گی
اور میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور میں یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ بھی ہوا کہ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ کہ جو اتباع محمد کرے گا۔ اور خود یہ جو انداز گفتگو ہے پروردگار کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ خود انداز گفتگو اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس میں سب کے سب سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو محض دعوے دار ہیں محبت کے۔ تو لہٰذا پروردگار بھی یہ چاہتا ہے کہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کیا جائے، تو لہٰذا اس نے ایک پیمانہ رکھ دیا، ایک ٹیسٹ رکھ دیا، ایک ٹرائل رکھ دیا اتباع محمد کا۔ اور پھر اتباع محمد میں بھی ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے کہ اس چیز کے بغیر اتباع محمد نہیں ہو سکتی۔ اب جو اس کو پہچانے گا وہ حقیقی قرب الہی تک پہنچے گا، جو عبادت کا مقصد ہے۔ کیونکہ ہم اکثر تو اسی میں الجھے رہ جاتے ہیں کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یقیناً یہ تو دین ہے اور یہ تو سمجھنا چاہیے انسان کو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس واجب کو بھی آگے چل کے قبول ہونا ہے۔ دیکھیں، واجب کی ادائیگی اور ہے، قبولیت اور ہے۔ ادائیگی اور ہے، قبولیت اور ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی ظہر کا وقت آیا تھا ہم نے پڑھ دیا تھا، اب اس میں کوئی اگر کمی ہے تو اس کو ہم بعد میں فکس کر لیں گے۔ اکثر ایسے نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ڈیڈ لائن آ گئی آپ کم سے کم فائل کر دیں، بھائی ٹیکس کی ڈیڈ لائن آ گئی آپ کم سے کم فائل کر دیں، کچھ کمی ہوگی بعد میں دیکھ لیں گے، اس کو فکس کر سکتے ہیں۔ تو نماز ایسی تو چیز نہیں ہے، اس کا دار و مدار صرف سینڈ کرنے پہ نہیں ہے، اس کا دار و مدار ہے قبولیت۔ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قبول ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خیر اس چیز کو پہچاننے کا نام ہے قبولیت صلاۃ، قبولیت صوم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بجائے دنیا اس کو پہچانتی کہ جس کے پیچھے چلنے کا نام دین ہے، بجائے کہ پہچانتی دنیا اسی کی مخالفت کرنے لگی۔ یہ ستم بالائے ستم ہوا تاریخ اسلام میں کہ بجائے کہ اس کو پہچان کے اس کے پیچھے چلا جاتا۔ اور جو گزشتہ دو شبوں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو دو نعرے جنہوں نے دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ایک یہ کہ قرآن کافی ہے، ایک یہ کہ محمد ہم جیسے، اور یہ دونوں ایک رسول کی زندگی میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ رسول کے بعد ہو، اور ان دونوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور وجہ کیا تھی؟ جب دنیا کو یہ سمجھ میں آیا کہ محمد ہم جیسے، تو بھئی کسی انسان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے کے پیچھے چلے۔ یہ پروردگار نے اس بات کو فطرت میں رکھا ہے کہ جس کے پیچھے چلے وہ ہر اعتبار سے اس سے بہتر ہو، اس سے افضل ہو، اس سے اعلیٰ ہو، اس سے بالا ہو۔ دیکھیں، ہم کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، کس چیز میں، جس چیز میں وہ شخص ہم سے بہتر ہو۔ چلتے نہیں چلتے موقع بھائی آپ نے کسی کو گروپ لیڈر بنایا، ٹیم لیڈر بنایا، کیوں؟ کیونکہ اس چیز میں وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو اب جب پروردگار کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر چیز میں ہم سے بہتر ہے۔ اب وہ آگے چلے گا اور ہمیں پیچھے چلنا ہے۔ اب کوئی ایسا فرد آگے نہیں چل سکتا جو آگے چل کے یہ کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ تو ایسا کوئی فرد نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ بھائی دیکھو، صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کے ہاتھ سے چاہتا وہ دین کو بچا سکتا تھا، دین کو بھیج سکتا تھا۔ تو لہٰذا ان کا کام تھا دین پہنچانا، انہوں نے پہنچا دیا، چونکہ اللہ جس سے چاہتا پہنچا سکتا۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بھائی اس میں بھی اہل بیت کا ہی فضیلت کا پہلو ظاہر ہو رہا ہے، چونکہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے وہ اگر ان سے کام لے رہا ہے تو ان میں کیا بات ہے؟ بھائی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیف ہو، جو لیڈر ہو، جو رہبر ہو، جو آگے چلتا ہو، وہ چار لوگ بیٹھے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو کام دو، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، لیکن جو اہل نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کام دیا ہے جو کام یہ خود بھی کر سکتے تھے، اگر انہیں کام دیا جا رہا ہے تو ان میں
کچھ ایسی صفات دیکھی جا رہی ہیں جو صفات خود ان کے اندر ہیں. میں کہا انشاءاللہ میں بات کو پہنچا سکوں. تو عزیزان گرامی اب یہ کام تو اللہ کا ہے کہ وہ ہدایت کرے, یہ کام تو اللہ کا ہے کہ وہ دین کو بچائے, لیکن اب بھیجا ان کے ذریعے سے جائے گا, بچایا ان کے ذریعے سے جائے گا کہ جو صفات پروردگار کے حامل ہوں گے. لیکن ڈر کے اور ایسے نہ سنیں عزیزان گرامی, یہ اہل بیت کے فضائل کی بات ہے, چونکہ ذات اور ہے صفات اور ہے یقیناً, اور ذات جو ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے صفات کو پہچاننا ضروری ہے. اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ اللہ رحمان ہے تو کسی کے رحم کو دیکھ کے اور اس رحم کے بعد جب رحم کرنے والا سجدہ کرے گا تو یہ اندازہ ہوگا کہ جب اس کا رحم ایسا ہے تو اس کا کیسا ہوگا. جب ہم نے یہ کہا کہ عزیزان گرامی اللہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا, تو جب ہم نے ان کی محبت کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے سجدے کو دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ان کی محبت ایسی ہے تو جس کا یہ سجدہ کر رہے ہیں اس کی محبت کیسی ہوگی. کبھی جب ہم نے ان کے غضب کو دیکھا اور ان کے غضب کے بعد سجدے کو دیکھا تو تصور یہ کیا کہ جب ان کا غضب ایسا ہے اور جن کا سجدہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا غضب کیسا ہے. یعنی عمل یہ کرتے جائیں گے, پہچانا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر مجھے ایک علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کی ایک بڑی بہترین مثال یاد آ رہی ہے اور میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں چونکہ بات آسان ہو سکتی. یہ جو انسان بار بار کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اللہ چاہتا تو بھیج سکتا تھا, بھائی اللہ چاہتا تو بھیج سکتا تھا. لیکن بات یہ ہے, بڑی خوبصورت مثال زیدی صاحب نے پیش کی کہ اگر اللہ جس طریقے سے کل مولد یولد علی فطرہ, اس نے فطرت پہ پیدا کی, وہ چاہتا تو بندے کے اس سینس کے ساتھ پیدا کرتا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے, اس کے ساتھ پیدا کرتا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے, اور اس تک یہ پیغام بھی پہنچا دیتا کہ تمہیں حج کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سارا دین اس تک پہنچ چکا بنا کسی وسیلے کے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار تو پروردگار ہے, اس نے بنایا ہے, وہ خالق ہے, اپنی مخلوق کو پہچانتا ہے. زیدی صاحب نے بڑی اچھی مثال دی, کہا کہ یہ جو بندہ جس تک نماز ڈائریکٹ پہنچی ہوتی اور یہ روز محشر جب بارگاہ پروردگار میں پہنچتا اور پروردگار سوال و جواب کرنا شروع کرتا اور یہ کہتا کہ یہ بتاؤ تم تک نماز پہنچی تھی, کہا جی حضور پہنچی تھی. کہا یہ بتاؤ کہ نماز فجر کی پڑھی تھی, تو یہ بندہ پلٹ کے کہتا کہ مسئلہ یہ ہے, اب صبح کا وقت تھا, نیند اتنی اچھی آ رہی تھی, اب ایسی نیند میں اب کہاں فجر کی نماز ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے حضور والا پروردگار عالم, یہ بات نیند کی ہے. آپ کبھی سوئے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ نیند کسے کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پروردگار کیوں ایسوں کے ذریعے سے دین کو بھیج رہا ہے, کہ آپ کبھی سوئے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ نیند کسے کہتے ہیں. لیکن تو پروردگار سوتا ہی نہیں, تو تجھے کیا معلوم کہ جب نیند آتی ہے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے. کہا چلو اب رحمان و رحیم ہے پروردگار کا, چلو فجر کا کوئی بات نہیں, یہ بتاؤ ظہر کی پڑھی تھی, ظہر کی نماز پڑھی تھی, ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی. کیا پروردگار بیوی بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے, جاب پہ نکلنا ہوتا ہے, پھر گھر آنا ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم رزق کمانے کے لیے نکل رہے ہیں اور اس جستجو میں کہاں نماز کا وقت مل رہا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, تیرے بیوی بچے ہوں تو تجھے پتا چلے کہ رزق کمانا کیا ہوتا ہے, کہ بیوی بچوں کے لیے اگر رزق نہ کمائے تو گزارا کیسے ہو. ہم رزق کمانے کے لیے نکلتے تھے, لہذا نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے. کہا چلو کوئی بات نہیں, یہ بتاؤ مغرب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. مغرب پڑھی تھی. کہا دن بھر کی جاب کے بعد, دن بھر کام کرنے کے بعد جو بیوی بچوں کے لیے رزق کمایا ہے, تھک کے جو بندہ گھر آ رہا ہے, اب کچھ کرنے کی حالت میں تھوڑے نہ ہوتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی تھکے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ تھکن کسے کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی اگر دین ڈائریکٹ اس طریقے سے انسان تک بھیج دیا جاتا تو روز محشر بجائے کہ یہ اپنے اعمال کا حساب دے, یہ اپنے اعمال کے بہانے کرنے لگتا اور یہ وجوہات پیش کرنے لگتا کہ ہم نے ان اعمال کو کیوں نہیں کیا. تو پروردگار نے بھی ایسا نظام کیا کہ نماز بھیجی ایسوں کے ہاتھ کہ وہ رات بھر جاگ کے بھی عبادت کرتے ہیں اور موت کے بستر پہ سو کے بھی عبادت کرتے ہیں. ایسوں کے ہاتھ بھیجا کہ وہ یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں, تب بھی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی.
علی 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 اگر حسن زیدی مرحوم کے لیے مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی سلامت ہیں آپ. تو آئیزانی کریں گے آپ نے کہا ضروری تھا کہ کسی ایسے کے ہاتھ دین بھیجا جائے کہ جو بظاہر دیکھنے میں ہم جیسا ہو لیکن اس کا رابطہ اس سے ویسا ہو کہ وہ یہ کہے کہ مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے. اب آئیزانی کریں گے یہ عام انسان تھا, اگر اس تک ڈائریکٹ پہنچا دیا جاتا تو یہ شاید کبھی عبادت نہ کرتا. ایک وہ ہے کہ جن تک ڈائریکٹ پہنچایا گیا وہ عبادت کبھی چھوڑتے ہی نہیں. تو ندائے پروردگار آتی ہے یا ایھا المدثر قم باللیل الا قلیلا, کہ اے میرے حبیب راتوں کو عبادت میں کھڑے ہوا کرو لیکن کم. ہم نے تمہیں اس لیے تھوڑے نہ بھیجا ہے کہ تم اتنی عبادتیں کرو. تو عزیزان گرامی ایک انسان یہ ہے کہ جس کو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو. ایک انسان وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ تمہارا کام ہی عبادت کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کرنے والے اور ہیں, کروانے والے اور ہیں. تو ایسوں کے ذریعے سے دین کا آنا ضروری ہے. تو اب جو یہ کہا جاتا ہے پروردگار جس کے ذریعے سے چاہتا بھجوا دیتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دین بھجوانا اور دین بچانا ہے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے, اور احسان لینے کا ایک بہت بڑا اصول ہے. وہ یہ ہے کہ احسان کبھی کم ظرف سے نہیں لیا جاتا. احسان کبھی کم ظرف سے نہیں لیا جاتا. احسان کبھی ایسے سے لیا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف, کسی ایسے سے نہیں لیا جاتا کہ وہ گلی گلی جا کر یہ بتائے کہ ہم نے ان پہ احسان کیا ہے. وہ احسان کرنے کے بعد چھپائے, یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کہ وہ احسان کرنے کے بعد چھپائے. یہ میری شرافت ہوگی کہ میں احسان لینے کے بعد لوگوں سے بتاؤں کہ میرا محسن کون ہے. تو عزیزان گرامی محسن کا اعلان کرنا یہ شرافت کا تقاضا, احسان کر کے چپ رہنا یہ اعلیٰ ظرفی کا تقاضا. تو پروردگار ایسا نہیں ہے کہ پروردگار احسان نہیں لیتا, لیتا ہے لیکن اعلیٰ ظرف سے لیتا ہے. ایسے سے لیتا ہے کہ جو احسان کرنے کے بعد کبھی جتاتے نہیں ہیں. تو اس نے یہ پیمانہ بھی دے دیا کہ کس سے احسان لیتا ہے. تو قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ احسان کرنے والے کون اور کیسے ہوتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی احسان خود کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے نہ ہمیں تم سے کوئی لفظ چاہیے ایسا, چونکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے راہ خدا میں. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کا تقاضا تھا کہ انہوں نے راہ خدا میں کیا اور اعلان نہیں کیا. اب عزیزان گرامی یہ اللہ جو ظاہر سی بات ہے خالق شرافت و عدل ہے, اب یہ اس کا تقاضا ہے کہ ان کے نام کو بلند کرے, ان کے نام کو بلند کرے. اب یہ جو ڈائریکٹ دین بھیجنے والی بات ہے اگر بھیج بھی دیتے, چونکہ مسئلہ صرف بھیجنے کا نہیں, دین بچانے کا بھی, دین بچانے کا بھی. اب اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں, موضوع الحمدللہ آپ کا ذہن میں محفوظ ہے کہ محافظ کا ہونا کیوں ضروری ہے. اتنی امتیں اس سے پہلے آئیں, عیسیٰ کی آئی, موسیٰ کی آئی, نوح کی امت آئی, سب کی امت آئی, لیکن کیا یہ امت بچی؟ امت بچی کیوں نہیں؟ چونکہ امت کا کوئی ایسا محافظ نہیں تھا. تو پہلے پروردگار نے بھیج کے دکھایا کہ دیکھ لو کیا ہوتا ہے کہ اگر بغیر محافظ کے بھیجا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی, اور دین جس حالت میں بھیجا گیا ہے, اب یہاں سے اصل بات چونکہ میں پورے دو دن کی بات کو سمیٹ رہا ہوں, دین جس حالت میں بھیجا گیا ہے اس حالت پہ باقی نہیں رہتا. بھائی کیا ہوا عیسیٰ کی امت کے ساتھ, کیا ہوا موسیٰ کی امت کے ساتھ, کیا ہوا خود امت والوں سے پوچھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پرانا نسخہ ہے, یہ نیا نسخہ ہے, یہ کتاب اصل ہے نہیں, یہ کتاب اصل ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دین جس حالت پہ آیا تھا اس حالت پہ باقی نہیں. تو ضروری ہے کہ دین جس طریقے سے آیا ہے اس طریقے سے باقی رہے. نماز جس طریقے سے آئی ہے اس طریقے سے باقی رہے. روزہ جس طریقے سے آیا اس طریقے سے باقی رہے.
حج جس طریقے سے آیا اس طریقے سے باقی رہے، چونکہ پروردگار نے بھیج دیا۔ جو یہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، ہم نے کہا یہ بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا چونکہ قرآن میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ۔ ہم نے کہا ایسے کیوں پڑھتے ہو جیسے پڑھ رہے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی روزہ جو رکھتے ہو کیوں رکھتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کتب علیکم الصیام۔ ہم نے کہا ایسے کیوں رکھتے ہو جیسے رکھ رہے ہو؟ یہ کس نے بتایا؟ تو عزیزان گرامی معلوم یہ خود عبادت کے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ اللہ وہ یہاں سے چونکہ میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بطور سپورٹنگ ایویڈنس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑے توجہ سے، چونکہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے۔ اب ہم نے جب قرآن پڑھا، قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہم رسول کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ یہ نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، چونکہ دیکھیں نماز کا بھی شور مچایا جاتا ہے، اور وہ بھی اہل بیت کے مقابلے، معاف کیجئے گا، اور آج کل تو عزاداری کے مقابلے۔ یہ نافہم لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نماز کی جو روح ہے وہ کیا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نماز کو بچایا کس نے؟ نماز بچ کیسے رہی ہے؟ میں انشاءاللہ وہاں تک ایک جو اصل مرحلہ ہے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اب غور کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا نماز پڑھو، ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، رسول نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، چونکہ وہ تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ سلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا قرآن نے کہا نماز پڑھو، رسول نے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی لیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ ہم صرف جو ملفوظ جو جملے زبان سے کہتے ہیں یا دل میں نیت کرتے ہیں، صرف نیت نہیں ہوتی، اس کے اندر خود کئی چیزیں پوشیدہ ہیں، جس میں سے جب آپ یہ نیت کر رہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، تو ذہن میں یہ بات بھی ہوتی کون سی نماز، کون سی نماز؟ چونکہ زمانے میں تو کئی نماز رائج ہو گئی، مارکیٹ میں تو کئی نمازیں اتری ہوئی ہیں، آپ کس نماز کی بات کریں؟ تو ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے وہ نماز جو رسول نے پڑھی۔ یہ نیت میں یہ چیز اس کے داخل ہوتی، جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہ چیز اس میں ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوں جو رسول نے پڑھی۔ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ اللہ حکم دے رہا ہے اتباع کا، اطاعت کا، 2 دن مسلسل ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، تو اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ رسول کی نماز کس نے پڑھی اور کون پڑھ رہا ہے۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو ہر مسلمان نماز کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا چلو ان کے پاس چلیں، ان کے پاس چلیں، جس کے پاس جائیں وہ تو الگ الگ انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایک طریقے سے ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے اپنے ہاتھ کو رکھ رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس جائیں، ہم نے کہا بھائی قرآن یہ کہہ رہے نماز پڑھو، رسول یہ کہہ رہے کہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ہماری نماز تو رسول والی نماز ہے۔ بھائی ہر کسی کا یہ تو دعویٰ ہے، کوئی یہ تو کہہ کے نہیں پڑھ رہا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے وہ اپنی بات ہے، رسول کی نماز سے ہمارے لیے دیکھو، یہ تو یہ نہیں کہہ رہا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے جو رسول کی نماز ہے وہی تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اب ان چاروں میں سے چاروں کی چاروں نماز تو رسول والی نہیں ہو سکتی، چلے فقہ جعفریہ والی بھی ملا لیجیے، ان 5 میں سے کوئی ایک ہی تو ہوگی صحیح۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایک ہی نماز ویسی ہے کہ جو رسول کی نماز کے مطابق ہے، کوئی ایک نماز ایسی ہے کہ جو وہ والی نماز ہے کہ جو رسول کو دیکھ کے پڑھی گئی، نہیں ویسے ہی پڑھی گئی۔ وہی والی بات کہ میں اونٹنی کے پیچھے ایسے چلا ماں کے پیچھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ، یا پھر اسی بات کو جو میں نے پلٹ کے کہا تھا کہ ہم کہیں تو دعویٰ بات تو تب ہے کہ جب رسول کہیں یہ ہے میری نماز، تب وہ کون سی نماز ہے؟ چونکہ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور دین کے جتنے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری نماز ہی صحیح ہے۔ اب کیسے پتا کریں کہ کس کی نماز صحیح ہے؟ چونکہ عزیزان گرامی نماز کا جو حکم ہے، توجہ کے ساتھ جو حکم ہے وہ ہے واجب، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، امر کے صیغے کے ساتھ بات کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے تمہیں یہ کرنا، یہ کرو۔ جب قرآن کمانڈ کے صیغے سے بات کرے تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، تو حکم واجب کا ایسے بنا، اور جو نماز پڑھنے
پڑھنے کا طریقہ ہے، جو ارکان ہے، جو نماز کے پوسچرز ہیں، وہ رسول کہہ رہے آپ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ دیکھیں نماز، خیر زیادہ ڈیپ بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن توجہ کے ساتھ، اب یہ ہے کہ دیکھا کس نے رسول کو پڑھتے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا دار و مدار ہے یقین پہ۔ شک میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان سو جائے، میرے مولا کا قول کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی تو شک پیدا ہو رہا ہے نماز میں، بھائی کس کی نماز صحیح ہے؟ کوئی بتائے کہ جو پڑھ رہا ہے کس میں سے کون سی نماز وہ ہے کہ جو رسول نے پڑھی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ تو عزیزان گرامی، بس ایک واقعہ میں نے کہا نا کہ بطور سپورٹنگ ایویڈنس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ، اس نے غصے میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی۔ واقعہ آپ کا سنا ہو، لیکن نتیجہ انشاءاللہ جو پیش کرنے جا رہا ہوں میں اسی کی داد چاہوں گا، بلکہ بات یہی ہے کہ یقیناً سنا ہوا ہے، تھوڑی سی پریزنٹیشن کی داد چاہوں گا، یہ میرا حق ہے انشاءاللہ آپ تک بات کو پہنچانا۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے والی بات ہے، بادشاہ ہے ایران کا، اس نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دے دی۔ غصے میں آیا، نشے کے عالم میں تھا، اسے طلاق دے دی، اور ظاہر سی بات ہے جیسے ہی طلاق دی اگلے دن سو کے اٹھا، بلکہ یوں کہوں کہ جب ہوش میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اب اس کی طرف جانا چاہتا ہے، اسے خیال آیا کہ نہیں، طلاق دے چکا، وہ بھی ٹرپل طلاق، اب کہاں کوئی پلٹ سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ، اچھا 3 کا مسئلہ بہتر جانتے، جہاں 3 آ جائے تو ویسے ہی شک آ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھائی اب وہ، اچھا یہ بھی احساس ہوا کہ جس زوجہ کو طلاق دیا، جو بادشاہ کے پاس ازواج کی کمی تھوڑی نہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ محبت کی جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا، بات عدد کی نہیں ہے، بات وہ محبت کی ہے۔ اسے یہ احساس ہوا کہ جس زوجہ کو طلاق دیا، یہ تو وہی زوجہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اب کیا کرے؟ کہا بھائی چونکہ یہ مسئلہ ہے شرعی، اب شرعی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دربار میں درباری ملا ہوا کرتے تھے، جو علماء تھے ان کو بلایا، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ شرعی مسئلہ ہے، رعایا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تو صرف ایک فقہ کے لوگ نہیں ہوتے، تو تمام تر فقہ کے جتنے بھی علماء تھے ان کو اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں پہ شافعی عالم دین بھی تھے، حنفی عالم دین بھی تھے، حنبلی عالم دین بھی تھے، مالکی عالم دین بھی تھے، اور سب موجود تھے، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیں بات ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کیوں پڑھ رہا ہوں، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یقین کی جو یقین کا جو کمال ہے اس پہ نماز پڑھ لی، رسول کو دیکھ کے پڑھ لی، اس کا نام ہے نماز۔ اب اسے یہ احساس ہوا کہ بھئی میں نے جس کو طلاق دے دی اسے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اب بلایا جتنے بھی اس کے دربار میں ملا بیٹھے تھے، سب سے کہا، جتنے بھی علماء تھے، کہا بھئی دیکھو ایسا ایسا ہو گیا، اب تم مجھے حل بتاؤ۔ کہا حل تو ایک ہی، کہا یہ حل، اور بادشاہ کہا یہ مجھے گوارا نہیں، ٹھیک ہے بات کی، کہا ٹھیک ہے، جو حنفی مالک عالم دین تھا اس نے بتایا کہ وہ یہی ہے، کہا دیکھو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، دوسرے سے پوچھا، جو مالکی تھا کہا دیکھیے یہ حل تو یہی ہے، شافعی تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا حل تو یہی ہے، حنبلی تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا دیکھیے حل تو یہی ہے۔ اب بادشاہ کہتا ہے اگر حل یہ ہے تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی زوجہ کو واپس حاصل کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ ہے بھائی، وہ کیسے اس حل کو قبول کر سکتا ہے؟ اب اسے بڑا ناگوار گزرا، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے دربار میں ایک شیعہ دربان تھا جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا تھا، اب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا تھا، اب اس نے کہا کہ حضور اگر جان کی پناہ ملے تو ایک مشورہ میں بھی دوں آپ کو۔ کہا بتاؤ؟ کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تمام فقہ کے علماء سے پوچھ لیا، ایک فقہ اور ہے جو ان تمام فقہوں کی بھی باپ ہے، اس کا نام ہے فقہ جعفریہ۔ فقہ جعفری کے اگر کسی عالم دین سے آپ رجوع کریں تو دنیا کہتی ہے نا کہ ایران کو اس نے شیعہ کیا، اس نے شیعہ کیا، سنیے کس نے شیعہ کیا، تو کہا کہ جو ہے اگر تم ان کے کسی عالم دین سے رجوع کرو شاید تمہارا حل نکل آئے۔ اب کہا کہ یہ مجھے ملے گا، کہا ہلہ میں، عراق میں ہلہ میں، آپ نام سنا ہوگا علامہ ہندی کا، ہاں جب آپ مولا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ داخل ہوتے ہیں جن کی قبر مطہرہ، وہ کہا کہ وہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ
عراق میں ہلہ میں یہ رہتے ہیں، اگر تم ان سے رجوع کرو، فقہ جعفریہ کے علماء ہیں، یہ شاید تمہارے مسئلے کو حل کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد وہ جو عالم دین ہے انہیں بلا کے لے کر، اور روایت یہ بھی بتاتی ہے، کچھ روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت علامہ ہلی کے دادا اصل عالم دین تھے، اور علامہ ہلی کی جو عمر تھی وہ بڑی ایک کم سنی کا عالم تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، 16-17 سال کی عمر تھی۔ اب یہ جو بادشاہ کے لوگ تھے پہنچے، کہا بھی بادشاہ کی طرف سے پیغام ہم لے کے آئے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کچھ مسئلہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو میری طبیعت ایسی ہے، میری عمر ایسی ہے، میں ساتھ میں چل نہیں سکتا، لہٰذا یہ جو میرا پوتا ہے اسے تم اپنے ساتھ لے، یہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کیا مسئلے کو حل کرے گا، لیکن بات وہی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں ٹھہر کے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے علماء بچے نہیں ہوتے تو ہمارا امام کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ یا بہت جلدی انشاءاللہ گزروں گا آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر انہیں ساتھ لے کے گئے، اور جب ساتھ لے کے دربار میں پہنچے، وہاں دربار میں یہ خبر ہو گئی سب کو کہ ایک فقہ جعفری کا ایک عالم دین آنے والا ہے، اور دیکھو خبردار جب وہ آئے نہ اسے بیٹھنے کی جگہ دینا، نہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا، نہ اس سے کوئی صحیح سے بات کرے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسے ذلیل کرنا ہے دربار میں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی عزت کا انتظام اللہ نے کیا ہو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اب یہ پہنچے، جب دربار میں پہنچے، انٹرنس پہ سب کی جوتیاں اتری ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کہ ذہن میں بات رہے کہ یہ واقعہ کیوں پڑھا جائے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، قول رسول، اسی پر سارا دار و مدار نماز کے صحیح ہونے کا۔ جہاں نالین اتارنے کی جگہ تھی، جوتیاں اتارنے کی جگہ تھی، دربار میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے نالین کو اتارا اور اپنے بغل میں دبایا، اپنے بغل میں دبانے کے بعد اور نالین کو لے کر بادشاہ کی، ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے تخت کے قریب پہنچے اور تخت کے پاس بیٹھ گئے، بادشاہ کے تخت کے پاس جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا شخص ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اسے تو دربار میں آنے کی تمیز نہیں ہے، بادشاہ سے ملنے کی تمیز نہیں ہے، اور بادشاہ کے پاس بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کیا ہوا، کیا دیکھتے نہیں بادشاہ سلامت یہ آپ کے قریب میں اس طریقے سے بیٹھ گیا، آپ کے قریب میں اس طریقے سے بیٹھ گیا۔ کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ اس طریقے سے آئے اور بیٹھ گئے؟ کہا چونکہ مسئلہ یہ کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے میں نے یہی جانا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، تو مجھے جہاں جگہ ملی میں وہاں بیٹھ گیا۔ کہا چلے وہ سب تو ٹھیک ہے کہ جہاں آپ بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نالین اس طریقے سے بغل میں لانے کا مطلب کیا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ نالین بغل میں دبانے کا مطلب کیا ہے؟ نالین باہر چھوڑی جاتی ہے، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ دربار میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے۔ اب بادشاہ نے بھی دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ اس کا اعتراض تو صحیح ہے کہ جب آپ آئے تھے آپ کو نالین باہر چھوڑنی چاہیے تھی۔ کہا حضور بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، نالین مجھے باہر چھوڑنی چاہیے تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک خطرہ تھا اس لیے میں نے نالین ساتھ میں لے لی۔ کہا وہ کیا خطرہ تھا؟ کہ جب میں دربار میں آ رہا تھا تو میں نے یہ سنا کہ یہاں پر کوئی حنفی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے امام ابو حنیفہ نے ہمارے رسول کی نالین چرا لی تھی۔ دیکھیں بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے سچے ہیں، پکے ہیں، اوتھینٹک ہیں، مضبوط ہے، ہنسی آ جاتی، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ میں کوئی آپ کے سامنے ظاہر سی باتیں کو بطور لطیفہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ کہ میں نے یہ سنا کہ حنفی عالم دین نے ان کے امام ابو حنیفہ نے ہمارے رسول کی نالین چرا لی تھی، تو لہٰذا مجھے بھی یہ ڈر پیدا ہوا کہ ان کا عالم دین میری نالین چرا سکتا ہے، اسی لیے میں نے اٹھا لی۔ جیسے ہی وہاں حنفی عالم دین نے اس بات کو سنا، ایک مرتبہ آگ بگولا ہو کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو عالم کس نے کہا؟ یہ تو مجھے جاہل نظر آتا ہے۔ ابھی اس نے یہ الزام لگایا امام ابو حنیفہ پر کہ امام ابو حنیفہ نے رسول کی نالین کو چرایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تو رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی نماز ہے فقہی مسئلہ، اور جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اپنی فقہ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، اپنے اپنے اماموں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، جیسے ان کے اماموں نے بتایا ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جیسے اس پہ الزام لگا، اس نے کہا یہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ ہمارے امام نے تو رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ کہا تو بھائی معاف کیجیے گا میری غلطی ہے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شاید امام ابو حنیفہ نہیں تھے، وہ امام احمد بن
حنبل تھے کہ جنہوں نے رسول کی نالائن چڑھائی۔ اب ایک مرتبہ جو حنبلی عالم دین تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ بادشاہ سلامت ایک مرتبہ یہ ہمارے امام پہ اب الزام لگا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے امام نے بھی رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب دیکھا ہی نہیں تو چراتے کیسے؟ دیکھا ہی نہیں تو چراتے کیسے؟ کہا اچھا تو پھر میری بھی غلطی ہو گئی، تو پھر امام شافعی ہو۔ تو پھر جو شافعی عالم دین تھا وہ کھڑا ہو گئے کہ بھئی ہمارے امام نے بھی نہیں دیکھا، جب ہمارے امام نے دیکھا نہیں تو چرائیں گے کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا 200 سال ٹائم مشین میں جا کے چرائیں گے؟ 150 سال، 180 سال، 250 سال؟ کہا تو بھئی اگر حنفی عالم دین بھی نہیں ہے، مالکی بھی نہیں ہے اور شافعی، تو امام شافعی یا امام مالک ہوں۔ تو انہوں نے چاروں اماموں کا نام گنایا۔ اب چاروں ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ شخص جاہل ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتا، یہ مسلسل ہمارے اماموں پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہمارے ائمہ نے رسول کی نالین چرائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کسی امام نے بھی رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرا پوائنٹ پروف ہو گیا کہ جن کے اماموں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں وہ رسول کی شریعت کیا بتائیں گے؟ اللہ جن کے اماموں نے اللہم صلی، جن کے اماموں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں وہ شریعت کیا بتائیں گے؟ یہ کیا بتائیں گے کہ رسول کی شریعت کیا تھی؟ اب عزیزان گرامی، اب ہمارے اماموں میں ایک فقہ تو بچی رہ گئی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے رسول کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ان کی نماز ہے تو کیسی نماز ہے؟ تو ہمارے امام الحمدللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے دیکھا، ایک نے نماز پیچھے پڑھ کے دیکھا، ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا۔ تو پورا جو میں اللہم صلی اللہ محمد، جو پوری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ بتانے کے لیے کہ کس نے رسول کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین پہ عمل کرنے کا نام ایکچولی دین نہیں ہے، چونکہ یہ تو ہمارا بنایا بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دین وہ ہو جو رسول کا ہے، جو رسول کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی امام ہے کہ جس نے دیکھا، اور مسلسل وہی سلسلہ چلا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے کہ ایک نے پیچھے پڑھ کے دیکھا، ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا، اور اس زمانے کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی سے بات وہیں تک نہیں رکتی ہے۔ اگر آپ 8ویں امام کی نماز بھی دیکھیں، اگر آپ امام ششم کی نماز بھی دیکھیں، حد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود رسول کو نہیں دیکھا اگر کبھی فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج تو نماز کا ایسا مزہ آیا کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھی ہو، جیسے رسول کے پیچھے پڑھی۔ اب اللہ صلی اللہ، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن ابھی بھی دربار میں رکا ہوا ہے، قبلہ ہوتا بتا دیجئے کہ بادشاہ کا کیا ہوا، بیچارے کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو کہ جو طلاق تم نے دی ہے نشے کی حالت میں دی ہے، غصے کی حالت میں دی ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی اور معلوم ہوا، اب وہ ہوش میں آیا، اصل نشہ تو اب تھا۔ اس نے کہا دین تو یہ ہے، کہا دین تو یہ ہے، اور اس نے اس کے بعد جتنے چاروں تھے انہیں بڑی لمبی چھٹی دی کہ اب آپ کی ضرورت نہیں، چونکہ جو حقیقی دین ہے وہ میرے سے، اور اس کے بعد اس کا پورا علاقہ شیعہ۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے شیعہ کیا اور اس نے شیعہ کیا۔ عزیزان گرامی، جہاں بھی شیعت پھیلی ہے، جہاں بھی اسلام پھیلا، وہ الحمدللہ انہی 12 کی وجہ سے پھیلا۔ اور دیکھیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ دنیا نے 4 بنائے۔ دیکھیں جتنے کم لیڈر ہوں، ہوتا کیا ہے، ہم اکثر نہیں کہتے کہ جتنے زیادہ آپ بنائیں گے لیڈرز اتنی زیادہ ڈیفرنسز ہوں گے، اتنی زیادہ پریشانی ہوگی۔
یہ بھی ایک امامت کا معجزہ ہے. دنیا نے 4 بنائے لیکن کسی میں کوئی مطابقت نہیں ہے. 4 بنائے کوئی مطابقت نہیں ہے. یہاں رسول کے 12 جانشین ہیں. جو پہلا کرتا ہے وہی آخر کرتا ہے. یہ یا اللہم صلی اللہ. یہ معجزہ ہے امامت کا, یہ رسول کی جانشینی کا. یہاں عدد بڑھنے کے باوجود بھی اختلاف زیرو ہے, کسی طریقے کا کوئی فرق نہیں ہے. جو پہلا بتاتا ہے وہی آخر بتاتا ہے, وہی اوسط بتاتا ہے, وہی سب کے سب بتاتے ہیں. تو لہٰذا دین کی حفاظت ہوگی تو ایسوں کے ذریعے سے. اور یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ دین کا اس کی حالت پہ باقی رہنا ضروری ہے. ورنہ اگر مسلمان پہنچے گا روز محشر تو پھر اسی طریقے سے سوال کرے گا. کہا ٹھیک ہے تو نے رسول کے ہاتھوں نماز بھیجی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کون سی نماز رسول کی. تو پروردگار نے جو عقل دی ہے, میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو پروردگار نے بھیجا ہے وہ صاحبان عقل کے لیے بھیجا ہے. عقل دیے ہے پروردگار نے, تو اس کے بدلے میں اس کا کوئی مطالبہ ہے. مطالبہ یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں, قرآن میں غور و فکر کریں. اور اسی لیے پروردگار قرآن مجید میں ایک آیت, بڑی خوبصورت آیت ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ خداوند کریم یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ کیسے ہوئے روز محشر, کچھ لوگوں کا حال کیا ہوگا. کہ میں بات کو اس 3 روزہ موضوع کو اپنے حساب سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ورنہ دیکھیے جب بات اہل بیت کی آ جاتی ہے تو کوئی موضوع آج تک کوئی سمیٹ نہیں پایا, کوئی نہیں سمیٹ پایا. بلکہ اکثر کبھی کبھی لوگ ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی قبلہ نے موضوع پھیلا تو لیا, سمیٹ نہیں پائے. ہم نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے, یہ بات ان کی ہے, جنہیں دیکھ کے خود قبلہ پھیل جاتا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, تو ہم کیا سمیٹیں گے. یا علی علی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ محشر کچھ لوگ کیسے ہوں گے. دیکھیں رسول کے ساتھ امامت کتنی ضروری ہے, یہ ضرورت دین ہے. یوم بعض الظالم علی یدہ یقول, کہ روز محشر کچھ ظالمین اپنے دانتوں تلے انگلیاں چبا کے, یعنی افسوس میں اور غصے میں ایک بات کہے, کیا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اپنا لیا ہوتا. ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اپنا لیا ہوتا. اب اگر یہ کہنے والی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اپنا لیا ہوتا, تو اس کا مطلب یہ کوئی کافر نہیں کہہ رہا, یہ کوئی بت پرست نہیں کہہ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لیا ہوتا, یعنی رسول کو تو لیا, ساتھ میں رسول کے راستے کو نہیں لیا. رسول کے راستے کو, اب کچھ لوگوں نے تفسیر لکھنے میں یہ بھی لکھا, اب اس سے مراد ہے سیرت, اس سے مراد ہے سیرت. اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو سیرت لینے کے باوجود بھی مسئلہ وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے. چونکہ سیرت کس سے لی جائے گی, کیونکہ مسلمان نے عزیزان گرامی, یہ بھی عجیب المیہ ہے عالم اسلام کا, جب بھی اس نے اسلام کی سیرت بیان کی, رسول کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی, تو سیرت کی جگہ صورت کو بیان کی. سیرت کی جگہ اس نے صورت کو بیان کی. کبھی دوش پہ بکھری ہوئی زلفوں کا ذکر کیا, کبھی آنکھوں کے کاجل کا ذکر کیا ہے, اور عجیب باتیں کبھی رسول کے پیرہن کا ذکر کیا. لیکن ایک سوال ہے میرا ان تاریخ لکھنے والوں سے کہ انہیں رسول کی آنکھوں کا کاجل تو نظر آیا, لیکن رسول کی آنکھوں کا نور نظر نہ آیا. دوش پہ پڑی ہوئی زلفیں تو نظر آئی, سوار دوش پیمبر نظر نہ آیا. بھائی سوچنے والی باتیں ہیں. اچھا آگے کی جو آیت ہے اس سے اور مسئلہ بالکل واضح ہو رہا ہے. آیت کہتی ہے کہ یا ویلتا, پہلے تو کہتے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لیا, سبیل کو بھی لیا. اس کی بات کہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا,
اللہ کو بھی مانا تھا، رسول کو بھی مانا تھا، یہ جو فلاں کو دوست بنایا تھا نا، اس کی وجہ سے سبیل کو نہیں پہچان سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے نہیں پہچان سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے بارہا بتایا کہ صراط مستقیم کون ہے اور سبیل اللہ کون ہے، اللہ کا راستہ کون ہے، یہ بار بار رسول اللہ بتاتے رہے۔ اور اس دن ہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے تمام اصحاب متحد ہو، ایک جانب جا رہے ہوں علی تنہا، دوسری جانب جا رہے ہوں تو علی کے پیچھے چل دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سبیل خدا ہے۔ تو سبیل کو دنیا نے نہیں پہچانا تو روز محشر ہاتھ مل کے یہ کہے گی کہ اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی دیا۔ اور سبیل کو نہیں پہچاننے کی وجہ کیا ہے؟ فلاں سے دوستی، جو فلاں کی دوستی ہے یہ لے ڈوبی مسلمان۔ اب بجائے کہ سبیل کو، صرف یہ آیت نہیں ہے، ایک اور آیت میں خداوند کریم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اِنَّ یقیناً یہ ہذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ میں بات کو آپ کے سامنے سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہترین انداز سے آپ نے سماعت فرمایا، کیونکہ میں بہت وقت نہیں رہے گا، انشاءاللہ مجھے بات کو سمیٹ کے تمام کرنا ہے کہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا۔ اب تک اللہ کہہ رہا تھا کہ محمد کی اتباع، محمد کے پیچھے چلا۔ اب جب دنیا کنفیوز ہو رہی ہے کہ محمد کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ راستے پہ چلا جاتا ہے کہ راستے کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سبیل سے مراد کوئی ذات ہے، یہ سیدھا سیدھا راستہ نہیں ہے، کسی کی ذات ہی اللہ کا راستہ ہے۔ چونکہ صرف چلنا نہیں، زندگی گزارنے کا نام ہے دین، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، یہ سب کچھ دین ہے۔ تو رسول کہہ رہے ہیں اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا، اب آگے کا حصہ دیکھیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سبیل کی اتباع کرو اور سبل کی اتباع نہ کرنا، سبل کی اتباع نہ کرنا۔ سبیل، سبل، مسئلہ کیا ہے؟ سبیل ہے سنگولر اور سبول ہے پلورل، یہ ہے واحد، یہ ہے جمع، یہ ہے سنگل، یہ ہے ملٹیپل۔ اب یہاں سبیل مطلب ایک راستہ، سبل یعنی ملٹیپل راستہ۔ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک راستے کی اتباع کرو، ملٹیپل راستوں کی اتباع نہ کرنا۔ اب عزیزان گرامی، میرا جو چھوٹا سا جو کچھ دماغ چل سکا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ عربی میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سنگل سے زیادہ اگر انگلش کی بات آتی ہے تو دو پہ بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، اردو میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں صیغہ ایسا نہیں۔ آپ بہتر اتنے تو ہر کوئی واقف ہے، عربی میں واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ واحد ہے، سنگل ہے، ڈیول ہے، اس کے بعد ملٹیپل آتا ہے۔ یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں نماز مغربین پڑھ لیں، جب دو چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے تو ڈیول ہو جاتا ہے، سنگل ہوتا ہے، پھر ڈیول ہوتا ہے، پھر جا کے ملٹیپل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملٹیپل کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہے کہ سبیل کہتے ہیں ایک راستے، سبل کہتے ہیں کم از کم 3 راستوں۔ تو عزیزان کرام، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی اتباع کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا۔ بے شک پھر اسی آیت میں آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اگر سبل کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ بھی بتائیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو ہے، یہ جو ملٹیپل راستے ہیں، یہ تمہیں ایک سے جدا کر دیں گے، تمہیں اس سبیل سے ہٹا دیں گے۔ تو لہٰذا اس کی اتباع کرو۔
تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ خداوند کریم حکم دے رہا ہے اپنی محبت کے دار و مدار، اپنی محبت کا دار و مدار ہے اتباع محمد پر، پھر محمد جس اتباع کا حکم دے رہے ہیں۔ اب بات ہماری وہی آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب استاد کلاس میں بچوں کو بتاتا ہے کہ ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، جب دیکھتا ہے کہ ہر کوئی الگ الگ طریقے سے کر رہا ہے تو کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ایسے کرو جیسے یہ کر رہا ہے، ایسے کرو جیسے یہ کر رہا ہے۔ اب یہ جتنے بچے ہیں یہ پلٹ کے پوچھیں گے، جو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ استاد گرامی ابھی تو آپ نے کہا تھا ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو جیسے یہ کر رہا ہے، تو اب وہ استاد یہ کہتا ہے چونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بالکل بھی نہیں ویسے یہ کر رہا ہے، لہٰذا اب مجھے نہ دیکھو، جو مجھے دیکھ رہے تھے وہ اب اسے دیکھو۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یا اللہم صلی اللہ، یہ اتباع دین اور اتباع دین اور حفاظت دین اگر ہوئی تو صرف امام کے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان صفات کے جو حامل ہیں، اور میرے پاس موقع نہیں تھا ورنہ ان شخصیات کو بھی اس میں سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کرتا کہ جو بظاہر اللہ کی جانب سے کوئی ایسا عہدہ نہیں رکھتے تھے کہ جن عہدوں سے ہم واقف ہیں، مثلا نبوت، امامت، ایسا کوئی بظاہر عہدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کام سارے وہی کے، یا پلٹ کے یوں کہوں کہ جو احسانات اللہ نے نبی اور امام سے لیے وہی کام اللہ نے ان سے بھی لیے، لیکن بظاہر کوئی ایسا عہدہ نہیں تھا، لیکن روز محشر پروردگار ہمیں بتائے گا کہ ان کی حقیقی منزلت کیا ہے، ان کا حقیقی عہدہ کیا ہے، اور اس میں سے ایک شخصیت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی زینب کرم، یہ حق ہے، یہ حق ہے اس نام کا، یہ حق ہے زینب بنت علی کا، یہ حق ہے علی کی شیر دل بیٹی کا، یہ حق ہے ام المصائب کا۔ اللہ اکبر، لیکن جناب زینب کی جو منزلت ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو بس اس سے سمجھ لیجئے کہ جو وعدہ طفلی آپ سنتے ہیں کہ امام حسین کو رسول اللہ نے بچپن میں بلایا اور کہا کہ بیٹا سر دینا پڑے گا، کہا نانا دین بچ جائے، کہا نانا منظور ہے، کہا بیٹا جوان کے سینے پہ برچی لگے گی، کہا نانا منظور ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ صدر کا پروردگار ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے۔ کہا بیٹا 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگے گا، کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹا جوان کے بازو قلم ہوں گے، جوان بھائی ہوگا اس کے بازو قلم ہے، کہا نانا منظور ہے۔ کہا کہ بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے، ابا کے دامن میں رکھنے ہوں گے، کہا نانا منظور ہے۔ کہا 3 دن کی بھوک و پیاس میں بیٹا خشک گردن پہ ایک شمر کا خنجر چلے گا، حسین کہتے ہیں نانا منظور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا بہنوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں۔ روایت بتاتی ہے کہ صبر کا پروردگار خاموش ہے۔ ایک مرتبہ بہن پیچھے سے آگے بڑھی، کندھے پہ زینب نے ہاتھ رکھا اور کہا بھیا کہہ دو نانا منظور ہے۔ اجرکم اللہ، جو حسین کے وعدے کو پورا کرے اس کا نام ہے زینب۔ اللہ اکبر، چکا ایزان گرامی کربلا ہو چکی تھی، یہ وعدہ جو زینب نے کیا تھا یہ ابھی باقی تھا۔ اور روایت اس لیے بتاتی ہے کہ جب ایک مرتبہ حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا، جب مدینے کے باہر ٹھہر چکا، کچھ لوگوں سے مل چکا، اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ زینب نے اس لیے نہیں روکا تھا کہ زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ زینب نے کہا بیٹا اے سید سجاد، ایسا نہ ہو کہ مدینے والے ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں، وہ برداشت نہ کر پائے، انہیں دھیرے دھیرے بتایا جائے کہ کیا ہو گئے۔ بھائیزان گرامی، یہ رسول کی نواسی زینب، علی کی بیٹی زینب، فاطمہ کی لاڈلی زینب روضہ رسول پہ آئی ہے، یہ قیامت کی تاریخ ہے، یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ متعدد مقامات جہاں یہ لکھا ہے کہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا،
وہ ایسے گرایا روایت بتاتی ہے کہ جیسے عباس اونٹ کی بلندی سے زمین پہ. لیکن عزیزان کرام جب مدینے آئی تو ہاتھ کھل چکے تھے نا. اب زینب کا اس طریقے سے گرنے کا کیا مطلب؟ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے کہ زینب نانا کو بتا رہی ہے کہ نانا زینب آ گئی، نانا آپ کی لاڈلی زینب آئی. قبر رسول پہ زینب پہنچی. یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے. ابھی مصائب نہیں سنا ہے. زینب نے کہا نانا میرے بھائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. نانا آپ کا دین بچا کے زینب لے آئی. نانا آپ کے وارث کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کے لائی ہے. نانا لیکن اس کی بہت بڑی قیمت زینب نے ادا کی ہے. نانا بازوؤں پہ رسی کے نشان ہے. نانا ایک مرتبہ مصائب سناتے سناتے زینب نے کہا نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے نا. نانا زینب بھی سوغات لے کے آئی ہے. نانا وہ ایک مرتبہ خون سے رنگین امامہ نکالا, قبر رسول پہ رکھا اور کہا نانا یہ تیرے حسین کا امامہ. نانا وہ ایک مرتبہ سامان سفر کھولے, کئی سامان میں سے روایت بتاتی ہے کہ زینب نے ایک پیرہن نکالا. ارے خون سے رنگین پیرہن تھا, تیروں کے نشان تھے. پیرہن کو اس کرتے کو قبر رسول پہ رکھا, کہا نانا یہ حسین کا کرتا. نانا بس عزیزان گرامی روایت بتاتی ہے کہ قبر رسول سے آواز آئی کہ اے زینب ارے اس پیرہن کو اٹھا لو. ارے زینب نے کہا نانا ارے بس پیرہن رکھا تھا تو برداشت نہ ہوا. ارے 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی تھی, بھائی ذبح ہو رہا تھا. نانا اجرکم اللہ, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزان گرامی ایام ازا رخصت ہے, ہم شرمندہ ہیں جناب زہرا سے, جو حق کا گریا تھا بی بی ادا نہ ہو سکا. اب وہی روئے گا کہ جس کی قسمت میں اگلے برس کا محرم لکھا ہوگا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی یہ مصائب کی تاریخ, مولا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. بر روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سغرا کو معلوم ہوا کہ قافلہ پہنچا ہے. اجرکم اللہ, سغرا دوڑتی ہوئی روضہ رسول پہ پہنچی جہاں پورا قافلہ تھا. وہ ایک مرتبہ زینب نے جیسے سغرا کو دیکھا اپنے سینے سے لگایا, کہا سغرا اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو. اجرکم اللہ, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ حسین کی بیٹی ہے, آپ اسے اس طریقے سے پرسہ دے رہی ہے. ارے ایک بیٹی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جسے تماچوں سے پرسہ ملا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی وہ ایک مرتبہ اب جب سغرا کو گلے سے لگایا, بابا کا حال زینب نے بتایا. وہ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ پھپھی اماں یہ تو بتائیے کہ چچا عباس کے ہوتے ہوئے ارے بابا کو کوئی کیسے قتل کر سکتا ہے. ارے زینب نے بتایا اے بیٹی چچا کے بازو قلم ہو چکے تھے, ارے پہلے عباس مرے. ارے کمر ٹوٹی حسین کی, کہا میرا بھیا علی اکبر, کہا سینے میں برچی کا پھل, سرزمین کربلا پہ اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. بہت عزیزان گرامی سغرا ایک ایک کو پوچھتی رہے کہ پھپھی اماں میرا قاسم نظر نہیں آتا. کہا سغرا ارے ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے. ارے ایک ایک کا حال پوچھتی رہی سغرا. زینب مصائب بتاتی رہی, سغرا غش کھا کھا کے گرتی رہی. وہ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے, سغرا کہتی ہے کہ اے پھپھی اماں سب نظر آ رہے ہیں, میری اماں رباب نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ رباب کے قریب پہنچی اور رباب کی آغوش میں کچھ ڈھونڈنے لگی. وہ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ سغرا آخر کیا ڈھونڈ رہی ہو. کہا پھپھی اماں آپ نے اس لیے بتایا کہ مقتل میں سب مارے گئے, ارے میرا اصغر نظر نہیں آتا. ارے وہ مقتل تو نہیں آ سکتا تھا. زینب نے بتایا کہ بابا کی آغوش میں اصغر, ارے تیرے سے شعبہ. اجرکم اللہ. بس عزیزان گرامی یہ رونے کی تاریخ ہے, یہ معمولی مصائب نہیں ہے, یہ ان تاریخ کے مصائب ہیں. بس میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. یہ اہل حرم کا قافلہ لٹ کے مدینے
صغرا اٹھی, بیویوں کے درمیان پھر کچھ ڈھونڈنے لگی. بس زینب نے پوچھا صغرا اب کیا تلاش کرتی ہوں؟ کہا پھوپھی اماں اب میں رو چکی شہیدوں کو, لیکن میری بہن ارے سکینہ میری بہن سکینہ نظر نہیں آتی. ارے گلے جیسے زینب نے لگایا, کہا اے صغرا ارے شام کا زندان, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. ارے کوئی تازیانے مارتا تھا, کوئی تماچے مارتا تھا, بس شام کا زندان وہ آخری منزل سکینہ کی, جہاں بابا کو یاد کر کے ارے سکینہ نے دم توڑا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی ماتم ہوتا رہا, بآخری روایت و مسائل تمام ماتم ہوتا رہا, اہل حرم ماتم کرتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ زینب کو اپنے گھر جانا پڑا. اب یہ وہ زینب ہے, یہ کربلا کی وہ ماں ہے. ہر ماں اپنے بیٹے پہ روئی ضرور, قربان کیا ضرور لیکن روئی بھی. یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اونو محمد پہ آنسو محمد پہ آنسو نہیں بہائے زینب نے. عزیزان گرامی روایت بتاتی ہے کہ لاشیں آئے, زینب نے شکر کا سجدہ کیا لیکن زینب روئی نہیں. روایت بتاتی ہے کہ جب ساتھ میں نیزے پہ سر چل رہے تھے, زینب دیکھ رہی تھی لیکن زینب روئی نہیں. ارے شام میں جب سر واپس ملے, زینب نے اونو محمد کے سروں کو لیا لیکن زینب روئی نہیں. پلٹ کے کربلا آئی, سب کا ماتم کیا لیکن اونو محمد پہ روئی نہیں. بعد مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی, ارے اونو محمد کے حجرے میں داخل ہوئی, ارے دو ننھے ننھے مسلح دیکھے, ارے کربلا کا رخ کیا, کہے اونو یہ ماں بڑی شرمندہ ہے, تم نے ماں کو سرخرو کیا. حسین 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 آل عمران کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی
میں صدا دیتی رہی تو نہ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، اے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارسی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم سے ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، قید خانے میں خزاں جب سکینہ کو ملی، دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائے گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر ہائے حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں، زہرا کی جاں شرما نہیں، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں، زہرا کی جاں شرما نہیں، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں، زہرا کی جاں شرما نہیں، نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپا نہیں، زہرا کی جاں شرما نہیں، تیرے نانا کا یہ روزہ
شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ جو چادر اجلی تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا جو چادر اجلی تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا اب سر پہ تیرے شہزادی اب سر پہ تیرے شہزادی وہ کیوں موجود ردا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹھ گئے 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹھ گئے وہ شہزادے کیوں ساتھ نہیں وہ شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ عباس تیرا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی راہ نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے وہ بچی جس کو سینے پر شبیر سلایا کرتے تھے وہ بچی جس کو سینے پر شبیر سلایا کرتے تھے میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی نہیں ملتا اس کا پتہ نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے یہ کون جواں ہے ساتھ تیرے ہے کپڑے جس کے خون سے بھرے یہ کون جواں ہے ساتھ تیرے ہے کپڑے جس کے خون سے بھرے ان زخموں سے یہ چور ہوا ان زخموں سے یہ چور ہوا آنکھوں سے بھی خون رکتا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھ اب چادر بازو پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے اکبر نہیں آئے اکبر نہیں آئے صغرا نے کہا ہائے برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے ابرا نے
اکبر نہیں آئے بیمار بہن ان کو کہاں ڈھونڈنے جائے اکبر نہیں آئے برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے کیا جانیے کس بات پہ وہ مجھ سے خفا ہے نظروں سے نہا ہے نظروں سے نہا ہے یوں گھر سے گئے لوٹ کے پھر گھر نہیں آئے نہیں آئے برادر نہیں آئے اکبر جس راہ سے آنے کی خبر دے کے گئے تھے سو وعدے کیے تھے سو وعدے کیے تھے بیٹھی ہوں سی راہ پہ میں آس لگائے نہیں آئے برادر نہیں آئے اکبر نہیں آئے دم آنکھوں میں اٹکا ہے نظر در پہ گڑی ہے مرنے کی گھڑی ہے مرنے کی گھڑی ہے کیا جانیے اب قبر میری کون بنائے نہیں آئے برادر نہیں آئے نہیں آئے جاتے ہوئے کس پیار سے بھیا نے کہا تھا ہم آئیں گے صغرا ہم آئیں گے صغرا یہ بات کوئی جا کے انہیں یاد دلائے میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید
الوداع